Now I would like to request Dr. Mudassir Hassan Bhatt, who is not present here, sir. Now I would like to request our worthy regional director, Dr. Shahnawaz Ahmed Dar sir, to enlighten us regarding the start of the 2024. Naveed Hamid Saab, so for sparing his valuable time, because he is from the SOCOST K and being a chief executive officer, so he has so much workload, and they had a meeting at 4. So since then he made it for all of you so that he can share some ideas with you. He can share his experience with all of you. I am highly thankful to Mr. Samir Ahmed Bhatt Saab, who is the faculty at EDI JNK Entrepreneur Development Institute. And he also requested, came here on our request and shared his insights regarding innovation and entrepreneurship, because when we talk about entrepreneurship in the UT of Jammu and Kashmir, the first institute that comes to our mind is JNK EDI. I would like to congratulate all of you for making it to IGNOU, for joining IGNOU, for joining our family, because all of you, the students who are joining us today, you are our new learners. You have got enrolled for January 2024 session, so I wholeheartedly welcome all of you to IGNOU, for being part of the IGNOU now. In order to set that tune, so that you can find out what IGNOU has come up for you, so we have called you here. We have tried to make you a part of the system that we are running. The IGNOU as a university, what all activities, what all academic activities, academic programs that it is going with. So we have tried to connect you with that. So this is in that direction that we have called you here. You know, IGNOU as a university, you might not be having an idea at this stage that so far as IGNOU as a university in the distance learning is concerned, so how it has came up with so many things which have made it possible for learners not across the India but across the world to achieve what they want in life. Because IGNOU offers you that distance learning. And in distance learning, we know students have their own limitations, students have their own requirements, okay? Students have their own assessment of their self, and accordingly their educational needs, and accordingly they enroll themselves in various programs. So let me not take that part, but IGNOU is having that setup which is basically a kind of a setup which is taking education at the doorsteps of the learners. IGNOU this time has more than 56 regional centers all across India and thousands of learner support centers which are taking education to every nook and corner of the country. Regional Center Srinagar is having its network of near about 45 study centers that is spread all across the state, or across the UT of Jammu and Kashmir and Ladakh. Now, starting these programs, conducting these programs, and making our students part of these programs is something that we are trying to do by conducting these activities, by conducting these programs. Day before yesterday, we conducted National Youth Day. That was in the virtual mode. We again connected with our learners on the National Youth Day through the virtual. IGNOU का जो मैकेनिज्म है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसमें हर एक जो कंपोनेंट है आपके प्रोग्राम का, उसका हमने एक कैलेंडर बनाया, एक शेड्यूल बनाया, ठीक है? एक तो उसको आपको फॉलो करना है, सो दैट कोई कंपोनेंट जो है वो ना रहे और आपकी डिग्री या प्रोग्राम कंप्लीट ना हो पाए, तो वो एक कैलेंडर आपको फॉलो करना है, चाहे वो असाइनमेंट सबमिशन का है, चाहे वो एग्जामिनेशन का है, चाहे वो कोई और कंपोनेंट है. क्योंकि आप लोग सभी नए स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो कैलेंडर है, डू फॉलो दैट कैलेंडर,
اور ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کے پاس برائٹ آئیڈیاز ہیں ڈو شیئر ود اس اینڈ وی ول بی پرووائڈنگ یو نیسسری سپورٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. Celebrating National Startup Day 2024. I will take opportunity to like to request Mr. Naveed Hamid, CEO Cost K Innovation Incubation and Entrepreneurship to brief our learners regarding the innovation in the light of startup university, and more important, the student innovators. I oftenly call student as innovators because everyone is fulfilled with some good, great ideas. So I welcome you, and this side I am Naveed Bhatt. I'm the Chief Executive Officer of Sukost K Innovation, Incubation and Entrepreneurship Center. It's a center with a brand name of SKIE, S-K-I-I-E. It's an incubation center plus a center that's dedicated to all the young minds and the innovators of our state, our UT. Yesterday I got call from our loud regional director sir کہ آپ نے یہاں کل آنا ہے. سیدھے انہوں نے بولا کہ آپ نے یہاں کل آنا ہے. سو دیر واز نو چوائس فار می ٹو سے نو. جب وہاں سے حکم آئے تو پھر آپ کو اس کا جو ہے آپ نے احترام بھی کرنا ہے. تو یس آئی ایم ہیئر. اٹ ول بی ناٹ دا سارٹ آف اے لیکچر. اینڈ لیکچر فار واٹ؟ It will be more of a one-to-one interaction where I will try to make you people understand what this incubation, innovation, startup, business, what this is all about. مطلب جو ان کا اسٹڈی مٹیریل ہوتا ہے, جو یہاں پہ پڑھنے کا انسان کو موقع ملتا ہے, مجھے لگتا ہے میں نے کشمیر یونیورسٹی, ایسا نہیں ہے میں نے کشمیر یونیورسٹی پہ ڈگری کی ہے, بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ جو اگنو پرووائڈ کرتے ہیں, جو پلیٹ فارم اگنو ہمیں دیتا ہے, اس سے اچھا پلیٹ فارم پورے انڈیا میں کہیں پہ نہیں ہے یا کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں ہے. بیکاز دس اسٹڈی مٹیریل از سیٹ بائی ٹاپ جتنے بھی انڈیا کے جو لیڈنگ ہوتے ہیں, انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں, انٹرنیشنل پروفیسرز, سائنٹسٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں, تو انہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے. دے ہیو دیز کنیکشنز آل اوور دا ورلڈ. ان کو پوری دنیا پہ نظر ہوتی ہے, ان کو پورے کنٹری پہ نظر ہوتی ہے, تبھی وہ اس چیز کو سیٹ کرتے ہیں. تو I will close this. So before close, I will again, my thanks to the IGNOU University, to this Director Sahab and to whole faculty of IGNOU. Thanks for inviting me here. And inshallah ہو سکتا ہے کہ میں اور بھی میرے دماغ میں کچھ پروجیکٹس ہیں, مجھے لگتا ہے کہ IGNOU will definitely help me in future as well. انشاءاللہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, ابھی بہت کام پڑا ہوا ہے ہمارے کشمیر, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے اگر آپ میں بھی کوئی ہے والنٹیئر ہے یا کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے, پلیز میرے ساتھ آپ کانٹیکٹ یا IGNOU سے پلیز, وہ خوش قسمتی ہوگی میرے لیے بھی, تاکہ ہم اس اپنے UT کے لیے کچھ کر سکیں. تھینکس اے لاٹ. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ بہت بڑا اچیو کیا ہے. دیر از لاٹ ٹو ڈو, بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ابھی اگر میں کہوں گا ابھی کتنا بڑا ایشو ہے ہمارے JNK میں. ابھی میں نے اس پہ کل آپ دیکھ لیجئے گا, چاہے گریٹر کشمیر, رائزنگ کشمیر, میرے ایک آرٹیکل آ رہا ہے ڈرائنس پہ, جو کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے, اس پہ میرے ایک آرٹیکل آ رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا وہ کل. تو کلائمیٹ چینج ہوا, ابھی اتنا ویدر میں ہو گیا کہ ہمارا کشمیر جیسے ابھی مطلب 5 فٹ یا 2 فٹ یا 3 فٹ ایٹ لیسٹ برف تو ہونی چاہیے, بٹ ابھی ہمارے پاس یہاں نہ تو سنو فال ہے نہ رین فال ہے. میں کچھ ریسورسز پہ میں ریسرچ کر رہا تھا, تو ہمارے جتنے بھی مطلب مین کچھ جہلم کی لیول آپ دیکھ لیجیے کتنی مطلب ڈاؤن ہو گئی, یا بہت سارے سپرنگس ہے جو فیمس سپرنگس تھے, ان کا جو لیول ہے وہ بھی کم ہو گیا. تو دا تھنگ از کہ ہمیں سوچنا ہے کہ اگر یہ سپرنگس کسی چیز میں اپنی سوچ ڈالتے ہو, کسی چیز میں اپنی سمجھ ڈالتے ہو, کسی چیز کو ڈفرنٹ طریقے سے کرتے ہو,
That's known as the innovation. That's known as innovation. That's why मैंने पहले अपने speech में बोला, before starting my lecture, मैंने आपको बोला कि you all are student innovators. आप में सोच है ना? जब सोच है तभी तो आपको रास्ता मिला कि IGNOU सेंटर कैसे आना है. जब सोच है तो तभी आप कह सकते हो कि 10 और 10 20 रुपए है. जब सोच है तो तभी आप घर पे जाके खाना पकाते हो, इसमें नमक इतना डालना है, मेरी चीनी डालनी है, ये मसाला इतना डालना है, तभी शाम को कोई. Assalamu alaikum and warm good afternoon to all of you. I'm Dr. Sameer. I'm working as faculty in Jammu and Kashmir Entrepreneurship Development Institute. You all must be aware of the same. My topic of discussion today primarily will focus on the schemes and the funding opportunities in the UT of J&K. But before dealing that part, I'll be focusing on something more important. That is the purpose of this gathering. You all are here. There must be some purpose behind it. उस purpose को discuss करने से पहले I want to convey that whatever sessions I conduct, there is no one-way communication. I would like to listen more from you, rather speak. That makes the session more enthusiastic, vibrant. So I would like to listen more from you, and then I'll reach the funding opportunities at the. जो इंडिया की स्कीम्स है, ठीक है, आमतौर पर मैं आपको बताऊं, जब कभी बैंक से कैपिटल सीड लेने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ पे कोलेटरल मांगते हैं, ठीक है. तो मुझे आप बताइए, जितने भी ये सारे स्कीम्स हैं, उसके अंदर से कोलेटरल वो देना पड़ेगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ. First of all, thank you for इसलिए सवाल आपके ज़हन में आ गया. Seed capital fund scheme used to be the part of the ADO initially. Now it's not. It's with the labor and employment. पहली बात. Second, you don't have to go directly to the bank. You have to go to the labor and employment. वहाँ पे आप जाइए. This seed money is from the government. It's not from the bank, right? So there's nothing like that bank will do create an obstacle in receiving this seed money. No, there's nothing like that. So you need this seed money. That seed money will be provided to you. Yes, bank has issues with the amount they are going to provide, not the money which government is going to provide. So there is no collateral. There is nothing like that. Security की जरूरत Anybody who is नहीं. asking for you, yes, you can really go to the scheme guidelines. Seed capital fund scheme of labor and employment की website पे जाइए, you will get the scheme guidelines. वहाँ पे आपको clearly mention होगा कि ऐसा कुछ. If any bank is asking you for that, you can complain with the labor and employment department. They will take actions. सर एक्चुअल में मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरा एक अभी प्रोजेक्ट है, वो इसी पर है, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है. तो मैंने कई ऐसे You are a learner of IGNOU? I also as a learner of IGNOU before सब कुछ समय पहले, लेकिन You are our alumni. तो आज हमने आपने प्रोग्राम कंप्लीट किया है IGNOU से? हाँ एक प्रोग्राम किया था, वो बीपीपी का एक अच्छा प्रोग्राम आता था. तो फिर कोविड का आया, तो उस समय पे उसको फिर आगे कंटिन्यू हम नहीं स्टडी कर पाए. तो लेकिन उसके बाद हमने अपना स्टार्टअप किए, बहुत सारे स्टार्टअप्स किए. तो लेकिन कुछ दिक्कत आने के बाद हमने सोचा कि एक सोशल कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना चाहिए. तो हमने जो रिसेंटली मैंने अपने खुद के लिए पीएमजीपी के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा एक कॉस्ट था 20 लाख रुपीज़ का. बट अनफॉर्चुनेट बैंक, हर एक बैंक बोलता है कि हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमें गारंटी चाहिए. तो मैंने उसमें से CGTMSC कवर भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट सारे बैंक बोल रहे हैं कि हम CGTMSC कवर को नहीं लेंगे. Before adopting a particular scheme, better is to go to the guidelines of the scheme. If the scheme guidelines say there is no requirement of guarantee, no bank can ask you for the guarantee. It depends upon the scheme guidelines. If any bank is asking for the guarantee, then you can complete the respective department and they will take legal action against them. मैं सर इनको ऐलान करना चाहता हूँ. Basically, the schemes which were launched by India, so there is a major role of the bank, because the financial institution is a bank,
those are providing financial assistance. You are just expediting all the processes. Suppose you are taking the application of the schemes. So as I come to know, so finally it goes to the discretion of the bank whether they provide finance to the person or not, and they are dragging the energy of the people. Bank is not instructing providing that opportunities which are being announced by the government, which are being announced by EDI and other organizations. So the students, today's youth, they have miscommunication. Facilities are there. First of all, you should bring all these things in public domain. And then you should know all the schemes which are sponsored by the government of India. So this day, as I heard all lectures, all expert lectures from your side, so national innovation is one concept, startup is another concept, and your entrepreneurship is another concept. It's a trilateral concept. So startup, national startup is an initiative by the government of India. I would say this is unethical. It's an initiative started by the government of India in order to launch certain schemes to empower the youth, to provide them job opportunities. So there is a concept one thing that in some areas the state economy is controlled by the state, individual cannot develop a state, but somehow individual can play a role in the state. As the economist, there should be a classless society. Karl Marx said in Das Kapital and all that. So I would like to say, first of all, this is a very good concept which has been introduced or initiated by Government of India. But under these schemes, the all institutions need to be a good reformation. Because I came to know when Ismail Sir was directed to EDI, I have been there with a case. I debated with them, I put some deliberation there. So ultimately the case went to the bank. Bank rendered maximum energy. So this is, if the guys are agreeing with me or not, no doubt schemes are better, schemes are beneficial. EDI, every institution is on tools to work and to provide support and enhancement of the productivity and job employment of the students. Share some experience here. Sir ने अभी बताया कि just do it. So exactly, and I think it's more natural जब आप prepare नहीं होते हैं. Whatever comes, it comes from your heart only. So मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि I'm just one among you, a student of IGNOU. बट एक आइडिया, जैसे नवीद सर ने कहा था कि एक आइडिया होता है वो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देता है. सिमिलरली फ्यू मंथ्स बिफोर आई हैड एन आइडिया, आई शेयर विद सर. तो सर ने हेल्प करा, उसके बाद आई अप्लाइड समवेयर, तो आई गॉट थ्रू इट. सो दैट आइडिया ब्रॉट मी वहाँ से यहाँ तक. सो दैट्स इट. आई थिंक आप किसी भी जगह पे जाए, आप किसी भी करियर में हो, आप कहीं भी जाए, वेदर you want to become a doctor, you want to become an engineer, an entrepreneur, anything in your life, I think give your best. जैसे मैं अपनी बात करूँगी, I am masters in biotechnology, I am a gold medalist in the field, but at the same time I was not interested in continuing PhD, although I had 2 JRFs in my hand. So I shifted my career from biotech to social work. So currently I'm doing masters in social work from IGNOU. And since मेरा एक plan है to open my NGO, I love to do social work. Besides that, I love fashion designing, तो मैं वो भी करती हूँ. I'm an entrepreneur. I have my page on Instagram also. I sell clothes there. That's all. Do whatever you want to. Just best of luck to everyone. And thanks. Thank you, sir. Thank you for your support. Thank you. Entrepreneurship का concept है. It has deep roots in Islam as well. So I'd like to give you a वाक़या. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, एक सहाबी आए and he was like, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I do not have any means of livelihood, okay? So please give me something and I'll return it to you after some time. Like udar. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने कहा, it is better for me to give you an idea जिससे आप क्या कर सको, अपना livelihood कमा सको. So what he did is, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपके घर पे कुछ ऐसा है जो आप बेच सकते हो मार्केट में, and he said कि मेरे प्यारे ने भी, मेरे पास तो एक प्लेट है बस और मेरे पास उसके अलावा कुछ नहीं है. सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उसको लेके आइए एंड हम उसको बेचते हैं. एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोल्ड इट इन द मार्केट फॉर 2 dinars. ओके, तो फिर वो उस साइल को दिए एंड उस साइल को बोला कि एक कुल्हाड़ी का सर लेके आओ और एक लकड़ी का टुकड़ा विच विल एक्ट एज एन हैंडल टू द एक्स. एंड फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से वो जो एक्स का हेड है उस वुड पीस में लगाया एंड उसको कहा जंगल जाओ
वहाँ से लकड़ी काटो और वो आके मार्केट में भेजो. एंड उनकी बरकत से इस वक्त जब वो साहिल था, ही वॉज अ बेगर, एंड 1 साल के बाद जब उसने ही वर्क विद डिटर्मिनेशन, 1 साल बाद वो साहिब ज़कात हो गया था. व्हाट डू यू मीन बाय साहिब ज़कात? मीन्स यू आर अ रियली रिच पर्सन हु हैज टू गिव समथिंग आउट ऑफ हिज मनी इन द वे ऑफ अल्लाह. ठीक है. And one more thing we have to see that Allah Ta'ala says in Quran, Surah number 6, verse number 164. I will read out it to you. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Which means Allah has bestowed upon us Islam as the final religion. Okay, and He says in this ayah that ہم نے اور ہمارے رسول نے آپ کے لیے مقرر کیا, اٹ از ناٹ بفٹنگ فار اے مسلم ٹو گو آؤٹ آف دوز باؤنڈریز. تو جو اسلامک باؤنڈریز ہے, نو دیم اینڈ ریڈ اباؤٹ دیم ایز ویل. آپ کو ہر چیز کا سولوشن جو ہے وہ اسلام سے ملے گا, بیکاز اللہ تعالیٰ سیز جب حجت الوداع کا موقع تھا, the last verses which were revealed on Prophet peace be upon him was al-yawma akmaltu lakum deenakum. Today we have completed and perfected your deen. So if we find the roots of everything, be it entrepreneurship, جو کہ میں نے آپ کو ابھی ایک واقعہ بتایا, اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کا پورا ویلتھ ہے 90% آف اٹ کمز آؤٹ آف بزنس, سو وچ از entrepreneurship once again. اینڈ حدیث قدسی بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جنت میں کسی کو تجارت کرنے کی اجازت ہو تو یا تو ہی کین سیل پرفیومز اور ہی کین سیل کلوتھس. سو اسلام اپریشیٹس واٹ انٹرپرینورزم. اوکے, سو وی ایز مسلمس, ہماری اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر یہ مسٹر بامر سنگھ جی, اسسٹنٹ رجسٹرار from Incubation Center, Kashmir University and Department of Jal Shakti. I would like to extend my gratitude to attend this program and for sharing your precious knowledge and make this program successful. I would also thank to IGNOU team and our learner to attend this program. Thank you. سر آپ کا خیر مطلب ہمارے یوٹیوب چینل دا کوشچن آر انڈیا میں سر دا سیکریفائز میں سر جو آپ یہاں پر آ جائے, جو آج جو اگنو کی وساطت سے پروگرام ہوا تھا, اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے. جی شکریہ. پہلے تو میں اپنا نام بتاؤں جی, میرا نام روہیل مقبول شیخ ہے اور میں ایز اے واٹر کوالٹی انالسٹ یہاں پہ کام کرتا ہوں جموں کشمیر میں. تو چونکہ یہ اسٹارٹ اپ پروگرام تھا تو اگنو نے مجھے انویٹیشن دیا تھا, تو آئی ایم ہائیلی تھینکفل ٹو دا ڈائریکٹر, ریجنل ڈائریکٹر اگنو اینڈ آل دا فیکلٹی ممبر جن نے مجھے ٹائم ٹو ٹائم ہیلپ کیا. تو میں اگنو سے میں نے بہت سارے کورسز کیے ہیں, سرٹیفکیٹس, ڈپلوماز یا ڈگریز میں نے کی ہے, کیونکہ میں ایز اے پروفیشنل ہوں, میں ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چاہے میری پبلیکیشنز ہو یا اور بھی ریسرچ وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں اگنو کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور اگنو نے مجھے ٹائم ٹو ٹائم ہیلپ کیا ہے. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ یہاں سے انہوں نے مجھے ایک تو ہیلپ کی اور مجھے موقع ملا کچھ کرنے کا. تو ایسے جو پروگرامز ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے, کیونکہ اس سے جو ہمارا یوتھ ہے, ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, ان کو بھی ان سے انسپائریشن ملتی ہے اور ان کو بھی یہ موقع ملتا ہے کہ ہمیں ان فیوچر کرنا کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کشمیر میں جو ہے, کشمیر میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت سارے ایسے بھی ہیں مطلب اسٹوڈنٹس ہیں جن میں بہت ٹیلنٹ تو ہے لیکن وہ آگے نہیں آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اسٹوڈنٹس وغیرہ آگے آئیں گے اور اپنا جو جتنا بھی ان کے پاس ٹیلنٹ ہے یا جو بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں, ایسے جو اسٹارٹ اپ پروگرامس ہیں, دیکھیں یہ جو اسٹارٹ اپ پروگرامس ہیں مجھے لگتا ہے ان سے بہت بوسٹ ملے گا. جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ینگ جنریشنس ہیں ان کو بہت زیادہ یہ تو ایک تو موٹیویشن ہے ملے گا ان کو, اور دوسرا ان کو ایک انکریجمنٹ بھی ملے گا کہ کیسے کرنا ہے, کیسے اپنا یہ جو اپنے آئیڈیاز ہیں وہ آگے لانے ہیں. اگنو کی طرف سے یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, میں مبارک دینا چاہتا ہوں, مبارکباد دینا چاہوں گا ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں جن نے یہ انیشیٹو اٹھایا ہے. اور اس کے بعد جو مطلب ہمارے اشتیاق صاحب ہے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کی بہت ہیلپ کرتے ہیں, یا شوکت صاحب ہیں, یا بہت سارے جو فیکلٹی جو ممبرس ہیں یہاں پہ ٹائم ٹو ٹائم اگنو مطلب میں جو جتنی بھی فیکلٹی ہے ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ
وہ اسٹوڈنٹس کو بہت مطلب گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو ایک صحیح ڈائریکشن بھی دکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں کہنا چاہوں گا کہ جو اگنو کا اسٹڈی مٹیریل ہے اٹس ون آف دا بیسٹ, کیونکہ یہ جو اسٹینڈرڈ ہے ان کا یہ بہت اچھا ہے. میں نے پڑھا ہے اگنو کی جو بکس ہے وغیرہ جو ان کا اسٹڈی مٹیریل ہوتا ہے, میں نے اس پہ ریسرچ بھی کیا ہے, دیکھا بھی ہے. تو اٹ ہیز بین یہ جو بناتے ہیں, جو بنانے والے ہوتے ہیں اس کا جو کورس, یہ بہت ہائیلی پروفیشنل ہوتا ہے اور ان کی نظر جو ہے بڑے بڑے IITs پہ ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ ان سے کمپیئر کرتے ہیں اس جو ہمارا یہاں پہ جو سلیبس ہوتا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے اگنو اسٹوڈنٹ, آپ کی آخر میں میسج کیا رہے گی سر؟ دیکھیے, میرا یہ ماننا ہے کہ انسان میں اگر کچھ کرنے کی چاہت ہو, کہیں پہ بھی گھر بیٹھے بھی اس کو ہزاروں اپارچونیٹیز ملیں گی, لیکن انسان میں ایک چیز ہونا چاہیے, انسان میں کچھ کرنے کی چاہت ہونی چاہیے. جب انسان کو یہ چیز مطلب کہ مجھے کچھ کرنا ہے لائف میں, کہیں بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, دین ڈیفینیٹلی ہی ول اچیو دا گول. جی تھینک یو. آپ اپنا نام بتائیے. جی, میرا نام حفصہ نذیر ہے. میں اگنو کی اسٹوڈنٹ ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ماسٹرز ان سوشل ورک. جی, آپ نے ماسٹرز آف سوشل ورک چوز کیوں کیا؟ جی بالکل, میرا سپنا ہے کہ میں ایک NGO کھولنا چاہتی ہوں. اسی وجہ سے آئی ٹوک این ایڈمیشن ان اگنو فار ماسٹرز ان سوشل ورک, کیونکہ کرنٹلی کشمیر میں اپارٹ فرام کشمیر یونیورسٹی اگنو ہی ہے جہاں پہ آپ سوشل ورک میں ماسٹرز کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دے ہیو اے براڈر پلیٹ فارم بیکاز نیشنل یونیورسٹی ہے, سو آئی آپٹڈ فار اٹ. اینڈ بسائڈس اٹ آپ اپنا باقی جو آپ کا کام ہے وہ بھی ریگولر کورس پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. میڈم, آج پروگرام یہاں پر اسٹارٹ اپ, جی, تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں آپ نے کیا سیکھا؟ تو جی, آج کا جو پروگرام تھا یہاں پہ دیٹ واز اباؤٹ نیشنل اسٹارٹ اپ ڈے. تو سر نے سبھی انٹرپرینور اسٹوڈنٹ جو ان کو انوائٹ کرا تھا. آئی ایم آلسو این انٹرپرینور اسٹوڈنٹ. تو ہم بہت سارے ایکسپرٹس اور بہت سارے گورنمنٹ آفیشلز آئے تھے یہاں پہ, جیسے DIG سے آئے تھے, جل شکتی ڈپارٹمنٹ وغیرہ سے, اسکاسٹ کے انکیوبیشن سینٹر سے آئے تھے, جنہوں نے اسٹوڈنٹس کو انگیج کرا ان انٹرپرینورشپ کانسیپٹس اور یہ سمجھایا کہ آپ کیسے گورنمنٹ اسکیمس کا لابھ اٹھا سکتے ہیں. اینڈ یا تو آپ اگنو میں پڑھتی ہو تو آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں کا میٹیریل؟ آپ کو ہٹ کے لگتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اگنو کا جو مٹیریل ہے دیٹ از ون آف دا بیسٹ ان دا کنٹری. آپ دیکھیے, کیونکہ جو بھی بناتے ایکسپرٹس ہیں دے آر بیسٹ ان دا کنٹری. آپ کوئی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی جائیے, IITs ایون جائیے, جو اگنو کا مٹیریل ہے اٹس کمپیریبل ٹو دوز یونیورسٹیز آلسو. جی, آخر میں آپ کی میسج کیا رہے گی؟ میرا میسج یہی رہے گا کہ آپ اگنو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بسائڈس اپنا دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں, بیکاز آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ یو کین اسٹے ان ون کورس فار لائک 2-3 ایئرس, اس کے بعد آپ ریگولرلی اٹینڈ کریں وہ کلاسز, بیکاز ورلڈ از بیونڈ دیز تھنگس ناؤ. ابھی دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہاں پہنچ چکا ہے. تو کرنٹلی آپ اگنو سے اگر آپ کو کوئی ڈریم ہے, کوئی پیشن ہے, وہ کورسز بھی کر سکتے ہیں. بسائڈز دیٹ آپ کو ہر ایک پلیٹ فارم میں, یہاں کے جو ریجنل ڈائریکٹر سر شہنواز سر, وہ آپ کو بہت ہی ہیلپ فل ہے, آپ کو بہت ہیلپ کرتے ہیں. جیسے کہ مجھے کہ انٹرپرینورشپ کا کنسیپٹ تھا, سو ہی ہیلپ می ان ورڈنگ دا کنسیپٹ ٹو اٹ. اچھا, جو یہاں کے امپلائیز ہیں یا آپ کے ٹیچر حضرات, جی, آپ کیسے ان کو ووٹ آف تھینکس دینا چاہتی ہوں؟ دے آر آل ویری ہیلپ فل. جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, رائٹ فرام ریگولر اپڈیٹس, کیونکہ اگنو یونیورسٹی اتنی بڑی ہے, اتنا براڈر اسپیکٹرم آف اسٹوڈنٹس یہاں پہ کور کرتا ہے, اس کے بعد اتنے کم امپلائیز ہو کے وہ سارا مینٹین کرنا آن اے ریگولر لیول, آئی تھنک دیٹ ورک از کنڈیمنیبل ان اٹ سیلف. سو یا, ونڈرفل جاب. جو آپ کی کیوری ہے اس کا جواب آپ کو ملتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ود ان ڈیز, لائک ڈے, اگر آپ خود سے آ جائیں گے تو ایک دن میں تو ہو ہی جاتا ہے. اگر آپ آن لائن دیکھیں گے تو ود ان 2-3 دن تو ہو ہی جاتا ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.